وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور بالخصوص عدل فاروقی اس پر گفتگو کریں گے۔ تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا، آپ کا مقصد بعثت، اور آپ نے اس مقصد کو جو حاصل کیا اس میں جو 4 افراد خلفائے راشدین، جن میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق، خلیفہ سوم سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی، اور خلیفہ چہارم سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ان کی اہم ترین، ہر خلیفہ تو رسول اللہ کی اہم ترین شان کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی ہے۔ آئیے ہم اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ هو الذی، وہی اللہ ہے۔ کون اللہ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، جو انبیاءوں رسولوں کو بھیجتا رہا، اسی نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے، اسی اللہ نے بھیجا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، یعنی قرآن، دین الحق یعنی نظام عدل و قسط، نظام عدل جو کہ پوری دنیا میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ نظام عدل جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس عرب کی حد تک نافذ کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہی عدل کے نظام کو معلوم حد تک پوری دنیا میں نافذ کر دیا۔ پہلے مرحلے کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جد و جہد فرمائی مکہ میں۔ وہاں پر بہت سے ساتھیوں کو تیار کیا، ان کا اللہ سے تعلق قائم کیا، جن میں اہم ترین یہ خلفائے راشدین ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے، اور ان چاروں میں ہمارے آقا کی جو شانیں ہیں، دین اسلام چار اہم ترین شانوں کا نام ہے۔ ہمارے آقا میں وہ چاروں شانیں جمع ہیں، لیکن وہ چاروں شانیں خلفائے راشدین میں چاروں میں سے ایک ایک میں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، میں نے اپنے محبوب کو جو عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، میرے محبوب نے اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل کو قائم کر دیا، نافذ کر دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس چیز کا اللہ کہہ رہا ہے میں خود گواہ ہوں۔ اس پر مہر تصدیق خود اللہ پاک ثبت فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام جمع تھے، آپ نے گواہی لی، لوگوں سے بھی گواہی لی کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے ایسے اشارہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے اس پیغام کو انہیں جو یہاں نہیں ہے۔ گویا آپ نے جو انبیاء کرام کی ذمہ داری چلی آ رہی تھی، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بحیثیت بعد از خدا بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت پر فائز ہونے کے باوجود حضرت بلال کی سطح پر رہ کر دین اسلام کو نافذ کیا، تاکہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ میرا محبوب گواہی اور حجت قائم کر دے تم پر، اور تم پھر گواہی اور حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر۔
تو یہ وہی گواہی اور حجت ہی تو ہے جو خلفائے راشدین اپنی اپنی امتیازی شان کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جس میں والذین معہ سے مراد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور اشداء علی الکفار سے مراد ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے فوراً بعد ہی ایمان نہیں لائے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولون و سابقون میں سے ہیں، یعنی پہلے شروع میں ہی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین میں، بالغ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باوجود اس کے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے ایمان لانے والوں میں نہیں ہیں، جو 60-70 مسلمان صحابہ کرام جو ایمان لے آئے، وہ تو سن 3 نبوی تک لے آئے۔ 3-4 نوجوان اور 3-4 بڑے سردار ایمان لے آئے، اور 50-60 کے قریب غلام، وہ تو تیسرے سال تک ہی ایمان لے آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ایمان نہیں لائے، بلکہ ڈٹ کر نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ زبردست تشدد کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں آپ مکہ کے، اگر ابو جہل بڑا اس وقت کا بادشاہ ہے، بڑا سردار ہے 70 سرداروں میں، تو حضرت عمر یوں سمجھیں کہ مکہ کے گورنر ہیں۔ لیکن جب آپ ایمان لائے ہیں تو آپ کے ایمان لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، کہ اب حق اور باطل میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اب حق کے طور پر سامنے آئے گا اور باطل کے طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور دین اسلام کا بنیادی خاصہ ہے، اس پر میں آپ کی توجہ بعد میں دلاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اب 6 سال مسلسل آپ کی طرف سے کفار اور ابو جہل اور ابو لہب اور 70 سرداروں کے کہنے پر مسلسل روزانہ ظلم و تشدد جاری ہے،
لیکن ادھر سے ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے کفار کی طرف سے، سیدنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہیمانہ تشدد ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جا رہا ہے، پتھراؤ اور مار پیٹ کا جواب پھولوں کے گلدستے پیش کر کے کیا جا رہا ہے، قتل کے منصوبوں کا جواب ان کی ہدایت کی دعاؤں سے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کفر کا پہاڑ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآنی حکم کے مطابق کہ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو تو بہترین طریقے سے ہو، وہ طریقہ کون سا ہے جو بہترین ہوگا؟ قرآن حکیم میں اللہ پاک خود ہی اس کا کرائٹیریا بھی بیان کرتا ہے کہ الذی بینک و بینہ عداوہ، تمہارے اور جس کے درمیان کلمہ حق بیان کرنے پر دشمنی پیدا ہو گئی ہے نا۔ یہ مکے کے 70 سردار جو ہیں یا یہ حضرت عمر ہیں، پہلے تو دعوت حق پیش کرنے سے پہلے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور ان کو کہنا شروع کیا کہ تم جہنمی ہو، تم آگ سے ڈرو، اللہ پاک تمہیں تمہارا بھیانک انجام ہوگا، قم فانذر وربک فکبر، کہ جب آپ نے صدائیں بلند کی ہیں تو ان کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، لیکن الذی بینک و بینہ عداوہ، تمہارے اور ان کے درمیان جو کلمہ حق بیان کرنے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی ہے، کأنہ ولی حمیم، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو آج جانی دشمن بن گئے ہیں، خون کے پیاسے بن گئے ہیں، تمہاری مدافعت ہونی چاہیے تمہاری طرف سے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ جانی دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں۔ اب جانی دشمن ہونے میں سب سے بڑھ کر عمر بن خطاب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل 6 سال تک ان کے ظلم و تشدد کی بہترین مدافعت ہوتی رہی، بالآخر یہ کفر کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز پانی وغیرہ گرم کریں، وہ گرم ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ، اس میں جوش آ جاتا ہے، اب ذرا سا آپ گرم کرتے ہیں تو وہ پانی ابلنے لگتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب ان کے کفر کی ابلنے لگی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک دن اتنا ان میں کفر نے جوش مارا کہ انہوں نے مکہ میں اعلان کیا، ہے کوئی مائی کا لال تو آئے میرا راستہ روکے، میں آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں یہ روز روز کی کلکل ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ سمجھے؟
تو یہ کیفیت ہے آپ کی. لیکن چونکہ مسلسل الذی بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کلمہ حق کی بنا پر دشمنی ہے، لیکن دشمنی میں چاہے حضرت عمر کتنا ہی آگے بڑھ گئے ہیں، ہمارے آقا کا کردار ان کی واپسی کا اتنا ہی بڑا راستہ کھولے ہوئے ہے. اعلان تو یہ کر کے نکلے ہیں کہ آئے کوئی میرا راستہ روکے. تو اللہ پاک انتظام فرماتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کا جوش مارا ہوا حضرت عمر جب ننگی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، ایک آواز آتی ہے، عمر کیا کرنے چلے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے سے چلا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. انہوں نے کہا کیوں؟ گھر میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن ایمان لے آئی ہے. حضرت عمر نے وہیں سے گھوڑا موڑا ہے اور سیدھا گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور تڑاک سے دروازہ کھولا. دہشت طاری ہو گئی ہے. پہلے بہنوئی کو مارا ہے، پھر بہن کو مارا ہے. قریب تھا کہ جان سے ہی مار دیں. بہن کے منہ سے ایک لفظ نکلا ہے، عمر تم جان لے سکتے ہو، ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. تم کرو ظلم و ستم جو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو میں جان دے دوں گی، ایمان سے نہیں پھرو. یہ ظلم و ستم کا پہاڑ ایک جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ وہی بہن ہے کہ جس کو میں ایک دبکا مارتا تھا اور یہ سرنڈر کر دیتی تھی. آج میں نے وہ مار ماری ہے کہ ہاتھی بھی بلبلا اٹھے. تو اس کے اندر یہ پہاڑوں جیسا صبر کہاں سے آ گیا؟ دل میں ایک تشنگی پیدا ہوئی کہ پوچھوں تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے جس نے پھول کی طرح نرم و نازک میری بہن کو پہاڑوں جیسا ہیبت طاری کرنے والا شخص بنا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ اے بہن وہ کیا چیز ہے؟ جب میں داخل ہوا تھا تو کچھ تمہارے پڑھنے کی آواز آئی تھی جس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم ایمان لے آئی ہو. کہنے لگی کہ عمر تم نجس ہو، اس کلام کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. وہ پاک ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہی جو ہی اب ادھر قرآن پڑھتے ہیں ادھر ان پر رقت طاری ہوتی چلی جاتی. اور بالآخر وہ عمر
بن خطاب جو گھر سے یہ اعلان کر کے نکلے تھے کہ آئے کوئی میرا راستہ روکے، اور ننگی تلوار لہراتے ہوئے چلے تھے، وہی تلوار گلے میں ڈال کر غلاموں کا انداز اپنا کر حضور کی بارگاہ میں حاضری کی خواہش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائیں، حضرت عمر کو دیکھ کر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، تسلی رکھو، اسے آنے دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے اب تک میں نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات کہ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو بہترین طریقے سے، کہ جو شخص کلمہ حق کی بنا پر تمہارا دشمن ہو گیا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے، تم نے ادفع، مدافعت کرنی ہے بہترین طریقے سے، اور بہترین طریقہ وہ قرار پائے گا کہ جس میں اگر اسے توفیق ملنی ہو تو وہ دشمنی چھوڑ کر جگری دوست بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ادھر تو دوا بھی ہے، آپ کردار بھی ایسا پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے ایک عمر دین اسلام کو عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک عمر ہے عمر بن حشام، جو کہ ابو جہل ہے، اس کا نام بھی، اصل نام ہم ابو جہل کہتے ہیں نا، اس کا نام بھی عمر ہے، ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ اور ایک ہے یہ عمر بن خطاب۔ تو ہمارے آقا کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتے ہی غلاموں کا سا انداز اپنا کر آئے ہیں، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ کردار ہے کہ آپ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے مالدار کاروباری شخص ہیں، اور ایمان لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی ساری دولت، حدیث پاک میں آتا ہے وَلَهُ 40,000 دینار، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، گھر میں سرپلس پڑا ہوا، فَأَنفَقَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، ادھر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، یہ کہاں؟ ایمان لانے کا مطلب ہے جو ہے لا کے رکھ دو، اور اب اپنی وقت اور صلاحیتیں ادھر لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں تو آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے، لیکن آپ کے کردار کو
آخری مدنی صورتوں میں اس طرح اللہ پاک بیان کرتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب تو اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ جنت کے عوض فروخت کر دینے کا نام ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہے؟ آپ اس وقت مکہ کے گورنر ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے۔ آپ نہ صرف عربی النسل ہیں بلکہ کرشی ہیں، اور کرشیوں کی ایک بہت بڑا طاقتور قبیلہ، سمجھے، بنو عدی میں سے ہیں۔ یہ مکہ کے حکمران قبیلوں میں سے ہیں، بنو عدی میں سے ہیں، اور پھر گورنر ہیں۔ وہ جیسے اپنا سارا مال و دولت دے کر حضرت بلال کی سطح پر آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی اپنی ساری جاہ و حشمت اور اقتدار اور قوت اور طاقت اور غرور اور عربیوں میں کرشی اور کرشیوں میں بھی بہت بڑے عہدے پر فائز، سب کچھ چھوڑ کر ساری عمر حضرت بلال کے غلام بن گئے۔ محفل میں کبھی بھی حضرت بلال سے آگے نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ حضرت بلال کے پیچھے آ کر بیٹھتے تھے، اور کبھی حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ سارا تمتمہ، ساری دولت، طاقت، حیثیت، قوت، شہرت، ناموری، سب کچھ چھوڑ کر حضرت بلال کے غلام ہونے کو قبول کیا۔ اس لیے کہ سیدنا بلال ہمارے آقا کے غلام ہیں۔ غیرت ایمانی، حمیت دینی کا جہاں تک تعلق ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا دور ہے، میثاق مدینہ ہو چکا ہے۔ میثاق مدینہ کہتے ہیں اوس اور خزرج، مدینہ کے دو بڑے قبیلے، ان کے دونوں قبیلوں کے بڑے سردار ہمارے آقا پر ایمان لا چکے۔ ان دونوں قبیلوں کا مشترکہ بادشاہ آپ کے آنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی سلیکٹ ہو چکا تھا، اس کے بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی کی رسم باقی تھی، ایک بہت بڑا فنکشن ہونا تھا جس میں بڑے بڑے حکمرانوں نے، ارد گرد کے بادشاہوں نے شرکت کرنی تھی، کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔
اب ہمارے آقا کے آنے کے بعد اب کسی کی تاج پوشی کی رسم اس کا جواز ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اوس و خزرج کا جب بڑا سلیکٹڈ سردار ایمان لے آیا تو گویا اوس و خزرج کے حوالے سے اور ارد گرد جو یہودی قبائل آباد تھے، یہودیوں کے مدینے کے ارد گرد، تو یہودیوں نے بھی آ کر آپ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کا لب لباب یہ ہے کہ اب حکم حضور کا چلے گا۔ سبحان اللہ، حاکم اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا گیا۔ ایک مقدمہ آیا آپ کی بارگاہ میں، ایک طرف مسلمان تھا اور ایک طرف یہودی تھا۔ حضور کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے اس مقدمے کو سنا اور سن کر یہودی چونکہ حق پر تھا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف قرآن کہتا ہے نا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں مسلمان ہوں، حضور مسلمانوں کے نبی ہیں اور فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہو جائے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عمر سے، جن کا کہ لقب ہی فاروق ہے، وہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں، لہذا ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا ٹھہرو، ابھی تم ٹھہرو، اس کو آخری فیصلہ نہ سمجھو۔ وہ کہنے لگا ابھی ہم عمر سے ملتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو چلے چلو عمر سے مل لو۔ یہ مسلمان اور یہودی اب آپ یہاں دیکھیں، اللہ پاک اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ آمنا تو کہہ رہے ہیں، دعویٰ ایمان لانے کا تو کر رہے ہیں، قرآن مسلمانوں کے بارے میں، ایسے مسلمانوں کے بارے میں ہی تو کہتا ہے نا کہ آمنا، یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان لانے کا، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ایسا مسلمان پوچھتا ہے کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج اور عمرے کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
ولیکن قولوا اسلمنا، یہ تو اسلام لایا ہے، لم تؤمنوا تم ہرگز ایمان نہیں لائے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے صرف نماز روزہ حج عمرہ شروع کیا ہے، اپنا وقت اور صلاحیتیں دین اسلام کے لیے وقف نہیں کی ہیں۔ ایمان نام ہے اپنا وقت اور صلاحیتیں اس طرف لگانے کا، اللہ کی محبت میں، دکھی انسانیت کے دکھوں کے مداوے کے لیے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں لگانے کا نام ہے ایمان۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے اس کے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جان اور مال سے جہاد کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا ہی کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی روزے دار ہوگا مسلمان جس کو کہ قرآن کہہ رہا ہے تو مسلمان تو ہے لیکن تو بے ایمان ہے، تو بے ایمان ہے، تو کہنے لگا نہیں جی میں تو عمر سے فیصلہ کراؤں گا، وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہاری مرضی، عمر کے پاس چلے چلو، سانچ کو آنچ نہیں، وہ کہتا ہے اس نے سوچا کہ میں حق پر ہوں، مجھے حضور نے بھی، ان کے نبی نے بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو عمر چاہے ہمارے لاکھ ہمارے خلاف ہو لیکن حق وہ بھی تو فیصلہ حق پر ہی کرے گا، اس نے دل میں سوچا، اس نے کہا چلو۔ جاتے ہی مسلمان نے اپنا وہ مسئلہ بیان کیا، تفصیلات بیان کی کہ میں پہلے سے ہی ان کو اپنی طرف کور کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی ساری باتیں سنی، تسلی سے سنی، پھر آپ فرمانے لگے یہودی سے بھئی تم بھی کچھ کہو، کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کی میں نے سن لی ہے، اب تم بھی بتاؤ کیا مسئلہ۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے ایسے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم حق پر ہو، تو میں تو اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، تو تم بھی کچھ بولو، بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرمانے لگے اے یہودی ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں، اگر تم حقائق نہیں بیان کرو گے تو پھر عدل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے میرا شمار اشداء علی الکفار میں ہوتا ہے، لیکن تم حقائق میرے سامنے لاؤ۔ اس نے کہا عمر مجھے تمہارے سامنے حقائق لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا واقعی؟ اس مسلمان سے پوچھا، اس یہودی سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا اس سے پوچھ لو۔
اس مسلمان سے ہی پوچھ لو. جب اس نے مسلمان نے کہا کہ ہاں حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ محبت کرتے ہو. آپ نے فرمایا اچھا تو ٹھہرو، 1 منٹ تم ٹھہرو، میرا فیصلہ بھی سن لو. آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور تلوار سے مسلمان کا سر اڑا دیا. آپ نے فرمایا جس مسلمان کو حضور کا فیصلہ قبول نہ ہو، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میں غیرت دینی اور حمیت دینی نہیں ہے. دین نام ہی عدل کا ہے، سبحان اللہ. انصاف کا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، میرے آقا ڈکٹیٹ فرما رہے ہیں، آپ لکھوا رہے ہیں، حضرت علی لکھ رہے ہیں، صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں. جب یہ شرط آئی نا کہ کوئی مکے سے مدینہ آئے تو مسلمان واپس کریں گے، لیکن کوئی مدینے سے مکہ جائے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. تو یہ شرط خود بول رہی ہے کہ صلح برابری پر نہیں ہو رہی. یا تو یہ ہو نا وہ بھی واپس کریں، یہ بھی واپس کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضور یہ لکھوا رہے ہیں تو آپ تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو پھر یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کی بھی رائے یہی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ ہاں ہم حق پر ہیں. تو پھر یہ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن جب یہ دونوں حضرات سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو پھر یہ دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر و علی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر حضور کے حکم کے مطابق وہ تحریر لکھی گئی. یہ نہیں ہے کہ حمیت دینی نہیں ہے، غیرت دینی ہے، لیکن غیرت دینی اور حمیت دینی نام ہے عدل کا، سبحان اللہ. انصاف کا، اخوت کا، بھائی چارے کا. یہ بیان انشاءاللہ ہم زیادہ تفصیل سے حضرت قبلہ علامہ ریاض صاحب موجود ہیں، ہمیں وہ بیان فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.